اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں جب کوئی امیر آدمی ظلم کرتا تھا، جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جب کوئی کمزور اور غریب آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو پوری ریاست پوری طاقت سے اس کو سزا سناتی تھی، اور جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قومیں ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوتی ہیں، قومیں غربت کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوتی، قومیں اس لیے ہلاک نہیں ہوتی کہ ان کی معیشت کمزور ہے، ان کی جی ڈی پی کم ہے، ان کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے، ان کے پاس خوراک کے ذخائر کتنے ہیں، ان کی چینی کتنے روپے کلو ملتی ہے۔ قومیں اس وجہ سے ہلاک نہیں ہوتی۔ اگر سیدی رسول اللہ کے مدینے کی بات کرتے ہو تو وہ اس وقت دنیا کی سب سے غریب ترین ریاست تھی، اس کے پاس کوئی فورن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سٹاک ایکسچینج نہیں تھا جو روز اوپر یا نیچے جا رہا ہو، اس کے پاس کوئی سونے اور چاندی کے خزانے نہیں تھے۔ اس ریاست کے امیر اور سپہ سالار اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کائنات کے عظیم ترین انسان دنیا کے سب سے غریب ترین لوگ تھے، مگر کیا آپ نے کبھی کسی صحابی کو یہ شکوہ کرتے دیکھا کہ ہم اتنے غریب ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم پہلے اپنی معیشت ٹھیک کر لیں، اس کے بعد ہم جا کے دنیا پہ اسلام پھیلائیں گے، اس کے بعد ہم ظلم کو روکیں گے؟ آج ہماری پوری پاکستانی قوم میں کیا دلیلیں سنتے ہو تم؟ پوری قوم کی توجہ کس جانب ہے؟ دنیا داروں کی طرح، بھوکے ننگوں کی طرح، لالچیوں کی طرح صرف معیشت ٹھیک کرنے پر زور ہے۔ کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ جنہوں نے کائناتیں فتح کر لیں، مشرق سے مغرب تک اللہ کا دین نافذ اور قائم کیا، وہ تو غریب ترین لوگ تھے، ان کی تو معیشت کمزور تھی، انہوں نے کس بنیاد پر دنیا فتح کی؟ انہوں نے عدل کی بنیاد پر دنیا فتح کی۔ لوگ ان کے انصاف سے متاثر تھے، ان کے کردار سے متاثر تھے۔ سیدنا خالد بن ولید نے ایک شہر فتح فرمایا، وہاں کے غیر مسلم، سب غیر مسلم تھے، ان پر جزیہ لگایا گیا کہ تم ایک ٹیکس دو گے مسلمانوں کو، جس کے بدلے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ پھر مسلمان فوج کو وہاں سے نکلنا پڑا، سیدنا خالد کو اپنی فوجیں لے کر دوسرے شہر کی جانب جانا پڑا۔ اب اس شہر کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا، تو سیدنا خالد نے نکلنے سے پہلے حکم فرمایا کہ جو جزیہ ہم نے اس شہر سے لیا ہے، اس شہر کے کافروں سے، غیر مسلموں سے، ایک ایک درہم ان کو واپس کر دیا جائے، کہ جو معاہدہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا تھا ہم اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہ جزیہ واپس کر رہے ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فاتح فوج کسی مفتوح علاقے کو جب خالی کرے تو وہاں کے لوگوں کو وہ سارا ٹیکس واپس کرے جو ان کی حفاظت کے لیے لیا گیا تھا۔ دنیا میں ایسی مثال اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ وہ پورا شہر اتنا حیران ہوا، اتنا متاثر ہوا، اتنے ہل گئے اندر سے مسلمانوں کا عدل دیکھ کر کہ اسی لمحے پورا شہر ایمان لے آیا۔ آج اگر عراق، شام، ایشیا وسطی، افغانستان، لیبی، شمالی افریقہ، یہ سارے علاقے اگر آج مسلمان ہیں تو یہ صحابہ کرام کے دور کے مسلمان ہیں۔ مصر، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے عدل کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ظلم کی وجہ سے نہیں۔
مسلمانوں کا عدل جاننا چاہتے ہو اس وقت کیسا تھا؟ یہ تو میں صرف ایک مثال دی ہے عدل کی. حضرت عمر بن عاص مصر کے خلیفہ تھے، مصر کے بادشاہ تھے، مصر کے سیدنا عمر کی جانب سے گورنر تھے، اور مصر مسلمانوں نے فتح کیا تھا تلوار کی زور پر. اور حضرت عمر بن عاص کے صاحبزادے نے ایک عیسائی کو کوڑا مار دیا. کسی بات پہ اختلاف ہوا تو اس کو کوڑا مار دیا، یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے غلام ہو. اس عیسائی، اب سب سے بڑی عدالت جو اس شہر میں ہو سکتی تھی وہ تو خود حضرت عمر بن عاص تھے جو گورنر تھے وہاں کے، ان کے بیٹے نے یہ مار دیا عیسائی کو. اس عیسائی کو شکایت حضرت عمر بن عاص اور ان کے بیٹے سے تھی، تو پھر شکایت کدھر کرے وہ؟ اس کو اتنا ایمان تھا سیدنا عمر کے انصاف پر کہ مصر سے سفر کیا اور مدینہ پہنچا، اور مسجد نبوی میں سیدنا عمر کے پاس بیٹھا، پہنچا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ انصاف کریں. حضرت عمر نے اس کی بات سنی، اس کو وہیں بٹھا لیا، اس عیسائی کو وہیں بٹھا لیا، اور اپنا ایک قاصد، اپنا گھوڑ سوار بھیجا مصر کہ جاؤ عمر بن عاص سے کہو اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد نبوی میں میرے سامنے حاضر ہوں. چند ہفتوں کے بعد حضرت عمر بن عاص اسی مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کے سامنے موجود تھے. ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، صرف حکم آیا خلیفہ کی طرف سے کہ بیٹے کے لے کے پہنچو میرے پاس. اور جب وہ بیٹا ان کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو سیدنا عمر نے کوڑا اٹھا کر اس عیسائی کے حوالے کیا اور کہا اپنا بدلہ لے لو اس سے. پوری مسجد خاموش بیٹھ کے دیکھتی رہی، اور عیسائی کانپ گیا خوف سے کہ کیا میں گورنر کے بیٹے سے بدلہ لوں مسلمانوں کے دربار میں؟ سیدنا عمر نے فرمایا تم بدلہ لو، کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اس ظلم کا حساب لو. اور سیدنا عمر بن عاص کے صاحبزادے کو ڈپٹ دی کہ تم بھول گئے کہ تمہارے باپ دادا بکریاں چرایا کرتے تھے اور اونٹ چراتے تھے وادیوں میں، آج اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے دنیا میں تو تم تکبر کرنے لگے ہو، تم کو میں دوبارہ چرواہا بنا دوں گا، تم بکریاں چرانا، تمہیں انسانوں کی رکھوالی کی اجازت نہیں ہوگی. یہ انصاف تھا. اس انصاف کی وجہ سے پورا مصر مسلمان ہوا، پورا شمالی افریقہ مسلمان ہوا، جہاں تک صحابہ پہنچ سکے اس زمانے میں. وہ علاقہ سنکیانگ چائنا سے لے کر موراکو تک یہ صحابہ کرام نے فتح کیے ہیں علاقے، اور سب مسلمان کیوں ہوتے چلے گئے؟ انصاف اور عدل کی وجہ سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، بخارا اور ایشیا وسطی کے بڑے بڑے شہروں کو مسلمان فتح کر رہے تھے. ایک شہر کے جب گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ 3 دن کی وارننگ دیتے تھے، حکم دیا جاتا تھا کہ 3 دن کے اندر یا اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، اس کے بعد ہم حملہ کریں گے. بخارا تھا کہ سمرقند تھا کہ وہ شہر تھا، اس کے لوگوں نے اس 3 دن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور دور سے دوسرے اپنے حلیف قبیلوں سے مدد منگوانے کی کوشش کی، جو معاہدے کی خلاف ورزی تھی. مسلمانوں نے ان سے کہا تھا کہ تم 3 دن فیصلہ کرو، سوچ لو، یا تم اسلام قبول کرو گے یا جزیہ دو گے یا پھر جنگ ہوگی. انہوں نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے باہر سے فوجیں منگوانے کی کوشش کی. مسلمانوں نے دیکھا کہ باہر سے فوجیں آ رہی ہیں، مسلمانوں نے حملہ کر کے شہر فتح کر لیا، 3 دن کے اندر ہی شہر فتح کر لیا. اب جو وہاں کا بڑا، ان کے قبیلے کا، اس شہر کا بڑا کافر تھا، اس نے کہا مسلمانوں سے کہ آپ نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، آپ نے ہمیں 3 دن کا وقت دیا تھا اور اس سے پہلے ہی حملہ کر کے آپ نے ہمارا شہر فتح کر لیا. مسلمانوں کے گورنر نے، مسلمانوں کے جنرل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں شکایت ہے تو تم ہمارے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں دمشق میں، ان کے پاس شکایت لے کے چلے جاؤ. اس کافر کو بھی اتنا ایمان تھا مسلمانوں کے انصاف کا. مسلمان فوجیں جہاں نہیں پہنچی ہوتی تھی وہاں مسلمانوں کے انصاف کی خبریں پہلے پہنچتی تھی. سمرقند اور بخارا سینٹرل ایشیا میں، نقشہ اٹھا کے دیکھو کتنا دور ہے، وہاں سے وہ قاصد نکلا، اس کا کئی مہینے سفر کر کے دمشق پہنچا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تلاش کرتا پھرا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ کون ہے. لوگوں نے کہا کون سا محل ہے ان کا محل نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے رہتے ہیں وہ. وہاں گھر پہنچا تو دیکھا کہ چھت پہ ایک آدمی چڑھا اپنی دیوار لیپ رہا تھا مٹی سے. اس آدمی سے پوچھتا ہے مزدور سے کہ یہاں مسلمانوں کا خلیفہ رہتا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ رہتا ہے، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ میں ہی ہوں، حکم کرو.
کانپ کے رہ گیا وہ قاصد. وہ خط لے کر آیا تھا, درخواست لے کر آیا تھا سیدنا عمر, اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, جو معاہدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا. حضرت عمر نے اس معاہدے کو پڑھا, اسی خط کو الٹا کیا اور اس کے پیچھے لکھ دیا گورنر کو, مسلمان گورنر کو حکم دیا کہ اپنے آپس میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی قاضی مقرر کر لو اور جو اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. بس یہ لکھ دیا. وہ حیران ہو گیا قاصد, مایوس بھی ہوا کہ یہ کیا, جس کے خلاف میں شکایت لے کر آیا ہوں, جس مسلمان جنرل کے خلاف, اسی کو کہا جا رہا ہے کوئی قاضی مقرر کر دو کہ جو عدل سے فیصلہ کرے گا. خیر نکلا, کئی مہینے سفر کر کے واپس پہنچا سینٹرل ایشیا. مسلمان جنرل کو وہ خط دکھایا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ قاضی مقرر کرو, مقدمہ چلے گا. انہوں نے فوراً ہی ایک عالم دین کو, ایک بڑے بزرگ کو قاضی مقرر کر دیا. ان قاضی نے دونوں جانب فریقین, ایک مسلمان جنرل اور ایک وہ قوم جس کو فتح کیا مسلمانوں نے تلوار سے, کافر, ان کو بٹھا کر پورا مقدمہ سنا اور فیصلہ کیا کہ مسلمان جنرل نے زیادتی کی اور مسلمانوں کو حق نہیں تھا اس شہر میں داخل ہونے کا, لہٰذا مسلمان فوجیں اپنا ساز و سامان اٹھائیں اور شہر خالی کر کے واپس ان لوگوں کے حوالے کر دیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسا عدل دنیا میں, کائنات میں کبھی سنا تم نے؟ مسلمان فوجوں نے اس حکم کو سنا اور پوری مسلمان فوج اس شہر سے باہر نکل کر دوبارہ اسی میدان جنگ میں چلی گئی جہاں داخل ہونے سے پہلے. جب شہر والوں نے یہ دیکھا کہ یہ عدل ہے مسلمانوں کا, یہ انصاف ہے مسلمانوں کا, وہ خود دروازے کھول دیے انہوں نے شہر کے اور کہا کہ آپ نہ صرف شہر میں آ جائیں بلکہ ہم سب کو کلمہ پڑھائیں, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آج اگر پورا ایشیا وسطی, سمرقند, بخارا, تاجکستان, قازقستان, ترکمانستان, یہ سارے علاقے ایشیا وسطی کے سنکیانگ, چائنا, کاشغر تک مسلمان ہیں اس انصاف کی وجہ سے. وہاں سے شروع کر کے تمام جو شمالی افریقہ تک جو مسلمان ہیں آج, وہ تلوار کی زور پر مسلمان نہیں ہوئے, مسلمانوں کے عدل, مسلمانوں کے احسان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں. یہ حکم تھا سیدی رسول اللہ کا جب آپ نے فرمایا. یہ مفہوم ہے آپ کا کہ تم میں پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان میں کوئی طاقتور آدمی ظلم کرتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے, اور جب کمزور کرتا تھا تو اس پر پورا قانون, پورا نظام اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا تھا. اور پھر اسی اسلامی تہذیب کی مثالیں تم کو 1400 سال میں ملیں گی کہ جب اللہ نے بڑی بڑی مسلمانوں کی بستیاں ہلاک کر دی, تباہ کر دی. اسی لیے تباہ کی کہ وہاں ظلم تھا. عباسی خلافت کا مرکز بغداد تھا, پوری مسلم دنیا بلکہ پوری عالم انسانیت کا مرکز بغداد تھا. اتنا بڑا علم و فن اور علوم کا مرکز تھا بغداد. خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید اور بیت الحکمت, جب پوری دنیا کے سائنسدان بغداد میں آ کے علوم و سائنس کی تعلیم حاصل کرتے تھے, ایسی ایسی کتابیں لکھی جاتی تھیں جن کی جلدیں ہزار جلد میں ہوتی تھی. 1400 جلد میں کتابیں لکھی جاتی تھی. ایک آج ہم کتاب لکھتے ہیں 3 والیومز کی اور 4 والیومز کی, وہاں ہزار والیومز کی کتابیں لکھی جاتی تھی, چاہے دینی علوم پر ہو یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ہو یا سوشیولوجی پہ ہو یا میتھمیٹکس پہ ہو یا ایسٹرونومی پہ ہو, کارٹیوگرافی پہ ہو, میپ ریڈنگ کے اوپر ہو. بیت الحکمت بنایا تھا مامون نے جہاں پوری دنیا کے, یہ تہذیب تھی, یہ تمدن تھا اس دور میں جب یورپ اور امریکہ کے لوگ گھاس کھاتے تھے. اور اسی بغداد کو اللہ نے کیوں تباہ کیا؟ وہاں یہی ظلم تھا کہ وہاں کی اشرافیہ لوٹ کر کھا رہی تھی پوری ریاست اسلامی کو. عدل اور انصاف ختم ہو چکا تھا. جو بڑے ظلم کرتے تھے تو ان کو معاف کیا جاتا تھا اور سارا زور مساکین اور غریبوں اور یتامہ کے اوپر ہوتا تھا. جو کمزور طبقہ تھا اس کو پیس دیا جاتا تھا, جو حکمران طبقہ تھا وہ جو چاہے ظلم کرتا رہے. کیا ان لوگوں کو وارننگز نہیں آئی تھی؟ کیا ان لوگوں کو, سوچو, کیا اس زمانے میں کسی نے اہل بغداد کو, حکمرانوں کو نصیحت نہیں کی ہوگی کہ یہ ظلم بند کرو؟ کیا کسی نے نصیحت نہیں کی ہوگی کہ منگول اور ہلاکو خان چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اپنے معاملات کو درست کرو؟ تم قومیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں تقسیم ہو, تم ظلم کرتے ہو. تمہارے لیے 2 قوانین ہیں, اشرافیہ کے لیے الگ قانون اور مساکین کے لیے الگ قانون. تمہارے حکمران, تمہارے وزراء, تمہاری بیوروکریسی, تمہارے جج
رشوت لے کے فیصلے کرتے ہیں، بیت المال کو حرام مال سمجھتے ہیں، بیت المال کے پیسے کو عوام پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنی اولادوں اور نسلوں کے لیے مال بناتے ہیں۔ کیا یہ نصیحتیں اس وقت نہیں کی گئی ہوں گی اہل بغداد کو؟ کیا وہاں پر لوگ اہل شعور، اہل دانش، اللہ کے ولی درویش نہیں ہوں گے جو اذانیں دے دے کر ان کو سمجھاتے رہے ہو کہ یہ ظلم بند کرو اس سے پہلے کہ سیدی رسول اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اللہ اس قوم کو تباہ کر دے جہاں پر ظلم ہوتا ہے؟ یقیناً سب کچھ ہو رہا تھا وہاں۔ پھر تم نے دیکھا کہ اللہ نے بغداد کی بستی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ کتابیں جن کے اوپر یہ اتنا فخر کرتے تھے وہ دجلہ میں پھینکی گئی، اور مہینوں دجلہ کا پانی سیاہ رہا، چونکہ اس کتاب کی سیاہیاں نکل نکل کے دجلہ دریا کو سیاہ کر رہی تھی۔ پھر 15 لاکھ کی آبادی تھی، اور اس زمانے میں 15 لاکھ کا مطلب ہے کہ آج کی 2-2.5-3 کروڑ کا کوئی شہر ہوگا۔ 15 لاکھ کی آبادی میں صرف کہتے ہیں کتے زندہ بچے، اور انسانوں کے سروں کا مینار اتنا اونچا بنایا گیا کہ وہ ڈھانچے، وہ ہڈیوں کے مینار سالوں دور سے نظر آتے رہے۔ پھر ان لاشوں کو سمندر دریا میں پھینکا گیا تو دجلہ نے 2 دفعہ رنگ تبدیل کیا، پہلے سرخ ہوا اور اس کے بعد سیاہ ہو گیا۔ کیا اہل بغداد کو نصیحت نہیں آئی ہوگی؟ وہ بھی یہی کہتے رہے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی حالت تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اہل بغداد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے، ہم اسی طرح رہیں گے، ہم اسی طرح اسی نظام کو چلائیں گے۔ تو میں صرف بغداد کی مثال دی، کیا اندلسیہ میں یہ نہیں ہوا 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے بعد نام و نشان ہمارا ایسا مٹایا گیا کہ 400 سال تک اندلس میں ایک اذان نہیں دی گئی۔ وہاں بھی لاکھوں مسلمان یا ذبح کیے گئے، یا آریوں سے چیر دیے گئے، یا غلام بنا لیے گئے، یا ملک بدر کر دیے گئے، اس لیے کہ وہاں بھی یہی ظلم ہو رہا تھا آخر میں، کہ جو اشرافیہ تھی وہ ریاست کا مال لوٹتی تھی، جو جج تھے وہ رشوت لے کے فیصلے کرتے تھے، جو علماء تھے وہ درباری اور علماء سو تھے۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم کبھی اللہ کی سنت تبدیل ہوتے نہیں دیکھو گے۔ جو سیدی رسول اللہ نے فرما دیا یہ ہو کر رہنا ہے۔ جب کوئی قوم ظلم ایسا کرتی ہے کہ سزا صرف غریبوں مسکینوں کو دے، جہاں عدل ختم ہو جائے اور عمرا اور اشرافیہ اور اعلیٰ ترین حکمران طبقہ صرف خیانت اور لوٹ مار کرنے پر لگ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس قوم کو تبدیل کرنے لگا ہے۔ یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تم کو بدل کے رکھ دے گا دوسری قوم سے، تم اللہ کا دھیلا نہیں بگاڑ سکو گے۔ بغداد تو دوبارہ آباد ہو گیا، مگر جو اہل بغداد تھے وہ سارے ذبح کر دیے گئے۔ بغداد تو آج بھی باقی ہے، وہ اہل بغداد کدھر گئے جن کی کھوپڑیاں اور ڈھانچے وہاں کی ریت میں دفن ہیں، جہاں خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر اس پر منگول فوج چڑھا دی گئی۔ یہ وہ خلیفہ تھا جو سمجھتا تھا کہ دنیا کا کوئی قانون مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں جو چاہوں خیانت کروں، جو چاہوں ظلم کروں۔ قرآن بار بار سمجھاتا ہے کہ دنیا میں گھومو پھرو، دیکھو کتنے بڑے بڑے حکمران تم سے پہلے، بڑی بڑی ریاستیں، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قومیں گزر کے گئی ہیں، آج ان کے نام و نشان نہیں ملتے، جن کو تم آثار قدیمہ کہتے ہو، جن بڑے بڑے شہروں کے کھنڈرات تم دیکھتے ہو جا کے۔ ایک زمانے میں یہ وقت کے فرعون ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی طاقت تھی، ان کی فوجیں تھیں، ان کا ظلم تھا۔ مصر چلے جاؤ تمہیں احرام مصر نظر آئیں گے، سعودی عرب میں تمہیں آل سمود اور مدائن کے نشانات نظر آئیں گے، تم رومن امپائر اور پرشین امپائر کے کھنڈرات دیکھو جا کے۔ یہ سب وہ قومیں ہیں جو اپنے وقت میں لاکھوں کی تعداد میں فوجیں نکالتی تھیں، پوری آدھی دنیا پر ان کی حکمرانی ہوتی تھی۔ آج ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی، ان کے قبروں کے نشان نہیں ملتے، ان کے کھنڈر نظر آتے ہیں تمہیں صرف عبرت کے لیے۔ تو کافر ہو یا مسلمان، کوئی اللہ کا چہیتا نہیں ہے کہ وہ سیدی رسول اللہ کا حکم توڑتا رہے اور اللہ کی سنت اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ آج پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے اس کے اندر
ہم اپنے آخری دور میں چل رہے ہیں اس وقت، یہ پوری قوم تبدیل ہو جائے گی. استغفر اللہ، جو ظلم یہاں پر ہے. یہ ساری نصیحت اللہ نے پاکستانی قوم کو اسی لیے کی ہے کہ اپنی کیفیت اور حالات کو تبدیل کرو اس سے پہلے کہ اللہ تم کو تبدیل کر دے. آج یہاں پر ظلم کے جو بازار مچا ہوا ہے، جو اس ملک کی اشرافیہ، اس کے قاضی، اس کے وکلاء، اس کے حکمران، اس کے سیاستدان 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں جو ظلم مسلمان سلطنتوں میں ہوئے، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کیا، وہ سب ظلم آج پاکستان میں ہو رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو تم اہل بغداد سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہو، چہیتے ہو؟ اللہ کیوں نہیں تمہیں تبدیل کرتے؟ کیوں نہ تم پر ہلاکو خان بھیجے؟ جب تم بھی وہی ظلم کرتے ہو کہ جب طاقتور ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، جیل میں بھی اس کو 5 سٹار سہولتیں دی جاتی ہیں، اور جب کوئی غریب اور مسکین ظلم کرتا ہے تو 100 سال گزر جاتے ہیں، اس کو عدل نصیب نہیں ہوتا. اور کیا ظلم ہے کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کرنے میں اور شریعت نافذ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود یہاں کے قاضی، یہاں کے عدلیہ، یہاں کی جج، یہاں کے وکیل. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی معاشرے میں ایسے وکیل نامی پیشے کا تصور ہی نہیں تھا. یہ پیشہ ہی حرام ہے. جب آپ ایک پیشہ بنا دیتے ہیں جس کا کام، جس کی کمائی اس بات کے اوپر ہے کہ انصاف کا حصول جتنی دیر سے ہو، جتنا لمبا ہو، جتنے سال لگیں، اتنی کمائی وکیل کی ہے، تو وہ جلد انصاف کیوں لینے دے گا تمہیں؟ وہ کیوں شریعت نافذ کرنے دے گا؟ اسلام میں وکیل کا کوئی تصور نہیں. وہاں قاضی ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، جس کا دل چاہے قاضی کے دروازے پہ چلا جائے، قاضی بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے، لمحوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. آپ نے، سیدنا عمر نے، ہمارے خلفائے راشدین نے، ہمارے بزرگوں نے مسجد نبوی میں نماز کے بعد فیصلے کیے ہیں. یہی واقعہ جو آپ کو پہلا سنایا تھا، کتنے سال لگے اس کو فیصلہ کرنے میں؟ چاہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا فیصلہ ہو، سیدنا عمر کے فیصلے ہو، کتنے سال لگے؟ ظہر سے عصر نہیں ہوئی، عصر سے مغرب نہیں ہوئی، اور اتنے بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے ہو گئے مسجد نبوی میں بیٹھ کے. اور یہاں پاکستان میں کیا یہ اینگلو سیکسن لا، یہ جج جو ابھی تک انگریز کی ذلیل انگریزوں کی وگ پہن کے بیٹھتے ہیں اور یہ کوٹ لگا کے ابھی تک مائی لارڈ کرتے ہیں، ان ظالموں کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آئے گا. کیونکہ اگر شریعت نافذ ہو گئی ملک میں تو پھر یہ سب بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ کیوں شریعت نافذ ہونے دیں گے؟ یہ کیوں ملک میں عدل نافذ ہونے دیں گے؟ خود یہ انصاف کر نہیں سکتے اس اینگلو سیکسن کفر کے ظالمانہ نظام میں، جبکہ ان کی معیشت، ان کی کمائی اس بات سے وابستہ ہے کہ مقدمات کو سالوں گھسیٹا جائے. مگر باقی پوری قوم، ان کے گناہوں کی وجہ سے قوم بھی ہلاک ہوگی، کیونکہ قوم اس گناہ پر راضی ہے. قوم کے حکمران اور اشرافیہ سیاستدان راضی ہیں اس کے اوپر. کس نے ملک میں کوشش کی آج کہ اللہ کا دین نافذ کرے؟ ہمارے بزرگوں نے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ یہاں اینگلو سیکسن لا چلے اور وہ انگریز کے مردار ججوں کی وگیں پہن کر وہ بیٹھ کر ظالموں کے، کافروں کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں جو 100 سال گھسیٹے جائیں. پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے باہر ایک آدمی جشن منا رہا تھا کہ 100 سال کے بعد ہمارے مقدمے کا فیصلہ ہوا. اور فیصلہ کیا ہوا؟ وراثت کا کیس تھا. سوچو، وراثت کا کیس تھا جو 1916 میں رجسٹر کیا تھا، اور 2016 میں اس کیس کا فیصلہ ہوا. اور جج نے کیا فیصلہ کیا؟ جج نے فیصلہ لکھا شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کر دی جائے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اور 100 سال چلا یہ مقدمہ. یہ کام جو 1916 کی پہلی پیشی میں پہلی دفعہ میں ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرو. 100 سال تک گھسیٹنے کے بعد 4 نسلیں گزر گئیں، اور آخر میں جج نے ایک لائن لکھی کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کر دو. یہ ظلم ہے اس معاشرے میں. تو پاکستانی قوم کو آخری نصیحتیں، تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ مشرق میں تمہارا اتنا خونخوار دشمن داخل ہوا، ہلاکو خان کی شکل کا دشمن داخل ہونے کو تیار ہے. تم پر جہنم کے کتے، خوارج چھوڑ دیے گئے ہیں. وہ روز تمہاری صفوں کے اندر ہماری جان، مال اور عزت کے ساتھ کھیل رہے. 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. تم پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہے.
ہر کوئی خوفزدہ، کراچی میں جا کے دیکھو لوگوں پر دہشت طاری ہوتی ہے، گھروں سے نکلتے نہیں ہیں. اللہ نے مسلسل دائمی خوف میں رکھا ہوا ہے ان کو. تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو چھوٹے چھوٹے عذاب تم پر بھیج رہا ہے تاکہ تم توبہ کر لو؟ پالیسیز بنانے سے، سختی کرنے سے، کریک ڈاؤن کرنے سے ملک میں عدل نہیں آئے گا. تھوڑے عرصے کے لیے شاید لوگ گھبرا کے، خوفزدہ ہو کے معاملات کو ٹھیک کر لیں. عدل شریعت نافذ کرنے سے آئے گا. چور کے ہاتھ کاٹو، دہشت گردوں کو سولی چڑھاؤ، لوگوں کو ان کی وراثت ادا کرو، لوگوں کا مال حرام مت کھاؤ، عورتوں کو ان کا حصہ دو، یتیموں، بیواؤں، مساکین کے مال پر کسی کو غصب نہ کرنے دو. جو ظلم کرتا ہے اس کو شریعت کے مطابق فیصلے کرو. عدل اس سے آئے گا، انصاف اس سے آئے گا، امن اس سے آئے گا. ورنہ مجھے ذاتی طور پر شدید خوف ہے اس قوم کے بارے میں کہ اللہ اب اس قوم کو تبدیل کرنے لگا ہے. اب اس قوم پر ہلاکو خان اور جہنم کے کتے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اس کی سروں کے بھی مینار بنیں گے. یہ قوم اب شکایت نہیں کر سکتی اللہ سے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. 75 سال ہو گئے، 3 نسلیں گزر چکی ہیں. تم کو پہلی مار 71 میں پڑی تھی 25 سال کے بعد، جب ایک نسل جس نے پاکستان بنایا تھا اس نے خیانت کی تو اللہ نے آدھا پاکستان توڑ کر الگ کر دیا. اس کے بعد 2 نسلوں کا موقع دیا اللہ نے، 50 سال ہو گئے، پھر بھی وہی ظلم چل رہا ہے. وہی ناپاک اور پلیت، معاشرے کے سب سے ناپاک اور پلیت لوگ ہمارے حکمران مسلط ہوتے رہے، کیونکہ اس قوم نے جمہوریت کو پوجنا چاہا تھا. یہ بکواس کرتے ہیں کہ فوج لے کر آتی ہے سیاستدانوں کو، ووٹ تم دیتے ہو، سیاسی جماعتوں کے ممبر تم ہو، تم جمہوریت کو چاہتے ہو، تم کہتے ہو الیکشن کرائے جائیں، انہی چوروں اور ڈاکوؤں کو لایا جائے جن کی وجہ سے قوموں پر عذاب مسلط ہوتے ہیں. تم ذمہ دار ہو، گناہگار ہو. اب تم شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے. وہ کہا تھا قرآن میں، کہا اللہ نے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِي تُصِيبَنَّ مِنْكُمْ ظَلَمُوا خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں ظلم کیا کرتے تھے. تم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، کیونکہ تم کو حکم دیا گیا تھا، لازم تھا تمہارے لیے کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. مگر تم راضی ہو گئے کفر پہ، راضی ہو گئے ظلم پہ، بلکہ شامل ہو گئے تم کفر اور ظلم میں. تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو. تم یہ ظلم کرو گے تو اللہ تمہیں مٹا دے گا. تمہارے سروں کے مینار اسی طرح بنیں گے جیسے اہل بغداد کے بنے تھے. تمہاری عورتیں بھی اسی طرح کافر اٹھا کے لے جائیں گے جیسے منگول اٹھا کر لے کے گئے تھے. اور جو سچے ہیں، جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، وہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. اور جن کو اللہ چاہے گا سلامت رکھے گا، جن کو اللہ چاہے گا اس ظالم قوم سے بدل کر زمین کی خلافت اور وراثت دے دے گا. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی مخلوق بہت وسیع. جتنی دفعہ بھی شہر لوٹے اللہ نے کہیں اور سے لوگ لا کے آباد کر دیے وہاں پہ. تمہارا ٹھیکہ نہیں ہے، تم نے کوئی قسم نہیں لی ہوئی اللہ سے کہ اللہ تمہیں بچا کے رکھے گا چاہے تم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرتے رہو. بس اب تیاری پکڑو، کیونکہ تم پر حجت تمام ہو چکی ہے. اس قوم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اس کی اشرافیہ اور حکمرانوں پر حجت تمام ہے. یہ اللہ کے آگے شکایت نہیں کر سکتے کہ مالک ہمیں موقع اور دے دے، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. اب تو مکافات عمل شروع ہو چکا ہے. اب تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں نا مہنگائی سے، تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں، بھوک اور خوف کا عذاب تمہارے اوپر ہے. اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو، سیدی رسول اللہ کو تھام کے رکھو، آپس میں تفرقہ نہ کرو. اس طرح کھڑے ہو کانم بنیانم مرصوص جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہو. اور آج تم قومیت میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں ایسے تقسیم ہو چکے ہو کہ دشمن کو حاجت ہی نہیں ہے کوئی کہ تمہارے اندر مزید کوئی فساد پیدا کرے. تم کافی ہو اپنی دشمنی کرنے کے لیے. کہیں شیعہ سنی کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ایسی بھی لڑائی کیا کہ دشمنوں کو دعوت دے دو. بھارت سے کہو، مشکلوں سے کہو کہ آؤ اور قبضہ کر لو ہمارے علاقے پہ. بے شرمو بغیر. تو تمہیں اندازہ ہے کہ جب مشرک آئے گا تو تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ پاکستان سے تمہیں دشمنی اتنی ہو گئی کہ تم مشرکوں کے ساتھ مل گئے جا کے، کوئی خوارج کے ساتھ مل گیا جا کے، کوئی قومیت اور لسانیت کے اوپر، کوئی مہاجر کے اوپر، کوئی لسانیت پہ، کوئی بلوچستان آزاد کرا رہا ہے، کوئی ہندو دیش بنا رہا ہے.
کوئی سندھ کو الگ صوبہ بنانا چاہتا ہے، کوئی پنجاب گریٹر پنجاب بنا رہا ہے. دماغ خراب ہو چکا ہے کیا تم لوگوں کا؟ کیا میر جعفر اور میر صادق جنہوں نے غداریاں کر کے وزارتیں لی، کتنا عرصہ وزارتیں چلی ان کی اولادیں کدھر ہیں آج؟ آج تم غداریاں کر کے کافروں سے وعدے لے کے گزارا کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہمیں حکمرانی مل جائے گی، ہم سندھو دیش بنا لیں گے، سندھ الگ کر دیں گے، پنجاب الگ کر دیں گے. تمہیں پتا بھی ہے کہ کافر آ کے تمہاری نسلوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آج کدھر ہے میر جعفر کی اولاد؟ کدھر ہے میر صادق کی اولاد؟ چند سال بھی، 2-4 سال بھی حکمرانی نہیں ملی ان ظالموں کو، لیکن صدیوں تک مسلمانوں کو غلام بنا گئے. کیا تم لوگوں کی عقلیں بالکل فارغ ہو چکی ہیں؟ تم کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس پاکستان کو تمہاری پناہ گاہ بنایا ہے؟ تم سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، مہاجر، کشمیری، گلگتی، بلتی ہو کر زندہ نہیں رہ سکو گے. دشمن تمہیں نہیں چھوڑے گا. تم صرف مسلمان اور پاکستانی ہو کر بچ سکتے ہو. کیا تم بالکل پاگل ہو چکے ہو؟ تمہیں نہیں سمجھ آ رہا یہ؟ ٹھیک ہے، جیسے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہم اس پاک سرزمین کے ساتھ ہیں، ہم اس سبز لالی پرچم کے ساتھ ہیں. اب جو اس پاکستان کے خلاف ہے، چاہے وہ ہماری صفوں کے اندر کا منافق ہے، یا جہنم کے کتے ہیں، یا خوارج مشرک ہیں، یا قومیت اور لسانیت اور فرقہ واریت میں اس قوم کو تقسیم کر کے جلانے والے ہیں، ان سب سے ہماری جنگ ہے، کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. اللہ نے ہمیں کافروں اور منافقوں دونوں پر سختی کرنے کا حکم فرمایا ہے. اب ہم کافروں اور منافقوں دونوں پر سختی کریں گے. جیسے کہا ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر چکے ہوتے ہیں، اور بعض اس کے پورا ہونے کے منتظر ہوتے ہیں. میرے مالک ہم کو اس جماعت میں شامل فرمانا. ہم اس ظالم قوم سے بری ذمہ ہے مالک، ہم اس کا حصہ نہیں، ہم اس کے گناہوں کا حصہ نہیں. واللہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. میرے مالک آپ گواہ رہنا کہ ہم نے ہر خطرے کے باوجود اذان دی. اب آپ اگر اس قوم کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں. ان کا معاملہ آپ کے حوالے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا ذو الجلال والاکرام، یا عزیز، یا قہار، یا جبار، یا ذو الانتقام. اللہم ارزقنا غزوۃ الہند وفتح الدہلی. اللہم ارزقنا غزوۃ الشام وفتح القدس. اللہم ارزقنا خلافۃ الہم منہاج النبوہ وحیاۃ الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ. اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجعلنا اسود اللہ واسود الرسول. اللہم اجعلنا سیوف اللہ وسیوف الرسول. اللہم اجمع بیننا وبین حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ. اللہم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر. نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر. علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نحن سمعنا مناد ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا. یا ربی تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.